اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى۔ جادوگروں نے کہا قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے سامنے جو روشن نشانیاں آ گئی ہیں ان پر ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے۔ اب تمہیں جو کچھ کرنا ہو کر لو، تم جو کچھ بھی کرو گے اسی دنیاوی زندگی کے لیے ہوگا۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور جادو کے اس کام کو بھی جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے اچھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو شخص اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں۔ وہ ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلہ ہے اس کا جس نے پاکیزہ زندگی اختیار کی ہوگی۔ سورہ طٰہٰ کی 72 سے لے کر کے 76 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھا کہ لاٹھی سانپ بن گئی، اور سانپ بن کر کے جادوگروں کے تمام سانپ جو رینگ رہی تھی تمام سانپوں کو نگل لیا، تو تمام جادوگر چونکہ اپنے اپنے فن میں ماہر تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جو کمال دکھایا یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے، اور یہ معجزہ اللہ کا عطا کردہ ہوا ہے۔ تو فوراً سب کے سب جادوگر سجدے میں گر گئے۔ جب وہ لوگ سجدے میں گرے اور اپنے ایمان کا اعلان کیا، کیا کہا؟ رب موسیٰ و ہارون کے رب کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو فرعون کہنے لگا کہ اچھا تم لوگوں نے ہمارے خلاف سازش کر کے اور پلان بنا کر کے ایسا کیا ہے تاکہ فرعون ذلیل ہو سکے۔ تو فرعون نے تمام جادوگروں کو دھمکی دی کہ تم نے ہماری اجازت کے بغیر ایمان قبول کر لیا، تمہاری ہمت اور جرأت کیسی ہوئی کہ تم نے ہماری اجازت کے بغیر ایمان قبول کر لیا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے پہلے سے میرے خلاف سازش کی تھی، پلان بنایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے گرو ہیں، تمہارے استاد ہیں، انہوں نے تم کو یہ سب سکھایا۔ تو جادوگروں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، اب تم جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہمارے ساتھ جو تمہارا سلوک ہو، جو رویہ ہو کرو تم، اب ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے ایک ایمان کا خاصہ کیا ہے، ایمان کا کمال کیا ہے کہ جادوگر آئے تھے صبح عہدہ منصب حاصل کرنے کی نیت سے اور فرعون کا ساتھ دینے کی نیت سے، موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے کر کے بڑے بڑے منصب اور عہدہ حاصل کریں گے۔ آئے تھے کفر کی حالت میں، لیکن چند منٹوں میں، چند سیکنڈوں میں ان کی زندگی کے اندر کتنا بڑا انقلاب آیا
کہ اتنی بڑی طاقت کا مالک فرعون، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کی طاقت کا اندازہ لگائیے کتنی بڑی طاقت ہوگی۔ اس کی طاقت، اس کی حکومت کے سامنے جادوگروں نے جھکنے سے انکار کر دیا اور فرعون کو کہہ دیا کہ جو کچھ تم کو کرنا ہے تم کر گزرو، اب ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں۔ یہ ایمان کا خاصہ ہے، ایمان کے اندر یہ طاقت ہے، پاور ہے۔ جیسا فٹ بال کے اندر آپ ہوا بھر دیجئے تو وہ بال جو ہے اوپر کو جاتا ہے، وہ ہوا کا اثر رہتا، اور جب ہوا نکل گئی تو وہ نیچے گر جاتی وہ بال۔ اسی طریقے سے ایمان آدمی کو اوپر پہنچا دیتا ہے، اتنی بلندیوں کو اوپر پہنچا دیتا ہے، اور اتنے مراتب اور اتنے درجات اس کو حاصل ہو جاتے کہ بڑی بڑی طاقت، بڑی بڑی سلطنت، حکومت کے سامنے وہ ٹکرا جاتے۔ دنیا کے اندر اتنے سارے واقعات خود قرآن کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں۔ خندق والے کا واقعہ دیکھیں، سورہ بروج کے اندر بیان کیا گیا کہ خندق والے یعنی کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، تو بادشاہ جو اس زمانے کا ظالم اور مشرک تھا، اس ظالم مشرک بادشاہ نے خندق کھود کر ان تمام ایمان والوں کو اس کے اندر آگ جلا کر کے جلا دیا، لیکن وہ لوگ اپنے ایمان سے نہیں پھرے، سب جل گئے، سب مر گئے، کھپ گئے، لیکن کسی نے بھی ایمان کو نہیں چھوڑا، سب کے سب لوگ ایمان کی حالت میں جل کر کے مر گئے۔ خود صحابہ کرام کی زندگیوں کا حالات کو آپ دیکھیے، ابتدائی دور میں جب اسلام قبول کرنے والے جو مسلمان تھے، ان مسلمانوں کے ساتھ کفار مکہ نے کیا سلوک کیا، ان کا رویہ کیا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بوڑھی عورت، 70 سال کی بوڑھی عورت، بالکل کمزور ہو گئیں، ابو جہل نے ان کو ایمان لانے کی بنیاد پر، ایمان قبول کرنے کے جرم میں اتنا مارا کہ اتنی بری عورت ہو کر کے بھی ایمان سے نہیں پھری۔ اور ابو جہل کہنے لگا، اے بڑھیا، اگر تو اپنی زندگی چاہتی ہے اور اپنی جان بچانا چاہتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے۔ لیکن سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کمبخت ابو جہل، تو میری جو ہے لاش کو جلا سکتا ہے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، بوٹی بوٹی کر سکتا ہے، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کبھی پھرنے والی نہیں۔ چنانچہ ابو جہل ملعون نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 ٹانگوں میں رسی باندھی اور باندھ کر کے اونٹ کو دوسری مخالف سمت میں چلا دیا، یہاں تک کہ 2 ٹکڑے حضرت سمیہ کے ہو گئے۔ اندازہ لگائیے اتنی عمر میں، 70 سال کی عمر میں ذرہ برابر استقامت پہ کوئی کمی نہیں آئی اور اپنے ایمان سے ذرہ برابر بھی نہیں پھری۔ حضرت یاسر کو دیکھیے، حضرت صہیب کو دیکھیے، حضرت خباب کو دیکھیے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دیکھیے۔ یہ تمام صحابہ کرام جو غلامانہ زندگی گزار رہے تھے، ایمان قبول کرنے کے جرم میں کفار مکہ نے کتنا ستایا، کتنی اذیتیں پہنچائی، لیکن کوئی مسلمان بھی ایمان سے نہیں پھرا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں ان سے کہا کہ تم اپنا کوئی عجیب واقعہ دکھاؤ، تم ایمان لائے جب تم کو جو کفار مکہ نے پریشان کیا، ستایا، تو کوئی عجیب واقعہ دکھاؤ۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں اپنا کپڑا اٹھا کر کے دکھایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ گوشت پورا جلا ہوا ہے، صرف ہڈی نظر آ رہی ہے، کیوں؟ کفار مکہ نے آگ جلا کر کے ان کو آگ پر تپایا، یہاں تک کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گوشت گل گیا، جل گیا، اور صرف ہڈی باقی رہ گئی۔ یہاں تک کہ دیکھیے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے صحابی ہیں، ان کو رومیوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے ان کو لالچ دیا کہ تم ایمان چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، میں تم کو اپنی بیٹی سے نکاح کر دوں گا۔ انہوں نے کہا جی صاحب میں نہیں ایسا کر سکتا، میں آج ہی حکومت دے دوں گا، اس سے بھی انکار کر کے بہت بڑا واقعہ ہے۔ بہت ساری تجاویز پیش کی گئیں، حضرت عبداللہ بن حذافہ نے
تمام تجاویز کو ٹھکرا دیا، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ شراب پی لو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے شراب پینے سے بھی انکار کر دیا اور ایمان چھوڑنے سے بھی انکار کر دیا، اور جو ہے اس کی ہر ایک فرمائش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے سامنے آگ کا انگارہ جلایا گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے جو 80 آدمیوں کو گرفتار کیا تھا، ان کے سامنے ایک ایک آدمی کو تیل کی کڑھائی میں ایک ایک صحابی کو جلانے کا پلان بنایا، ایک صحابی کو اس کے اندر ڈالا، 2 صحابی کو ڈالا، سب جل گئے، مر گئے، کھپ گئے، لیکن کسی نے بھی ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا نمبر آیا تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو روم کے بادشاہ کو یقین ہو گیا شاید موت کے ڈر سے یہ رو رہا ہے۔ ان کو بلایا گیا اور پوچھا کہ بھئی تم روتے کیوں ہو؟ تو کہا کہ کمبخت اس لیے نہیں روتا ہوں کہ مجھ کو مرنے سے ڈر لگ رہا ہے، موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں ایک جان اللہ کے لیے کافی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہماری نجات کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے ایک جان کافی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ارے میں تو یہ سوچ رہا ہوں میرے سر کے بالوں کے برابر جان ملتی اور ہر جان کو میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا تو شاید ہماری کامیابی یقینی ہوتی۔ بہت متاثر ہوا روم کا بادشاہ، اور روم کا بادشاہ متاثر ہو کر کے ان کو چھوڑ دیا، اچھا جاؤ ٹھیک ہے۔ اتنے سارے واقعات ہیں جن کو اس مختصر مجلس میں بیان کرنا مشکل ہے کہ کسی نے بھی ایمان کو نہیں چھوڑا ڈر کے مارے، خوف کے مارے، بلکہ ایمان کا نشہ ایک مرتبہ جس کے اوپر چل گیا وہ نشہ اترا ہی نہیں، یہاں تک کہ ان کی جان چلی گئی، یہاں تک کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی، لیکن ایمان سے وہ دستبردار نہیں ہوئے۔ یہ جادوگروں کا بھی یہی دیکھے واقعہ، جادوگروں نے ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کر کے کیا کہہ رہے ہیں فرعون سے، ہم لوگ تو اس لیے مسلمان ہوئے تاکہ اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور ہماری زندگی تمہارے قبضے میں جب تک کب تک ہے، جب تک کہ میں زندہ ہوں، مر گیا تو تمہاری میری زندگی جب ختم ہو گئی تو میں تمہارے قبضے سے نکل جاؤں گا، جب تک میرے جسم میں جان ہے جبھی تک مجھ کو تم پریشان کر سکتے، ستا سکتے، لیکن جب میرے جسم سے روح نکل گئی تو تمہارا قبضہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ہم نے اس لیے ایمان قبول کیا تاکہ اللہ تعالی ہماری مغفرت کرے، ہماری بخشش کرے، ہمارے درجات کو بلند کرے، ہمارے لیے جنت کے باغات کو جو ہے متعین کرے، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسے باغات، بڑے بڑے درخت اور مختلف قسم کے آرام و راحت کی چیزیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ مجھ کو عطا کرے۔ جب جادوگروں کے بارے میں نے کہا کہ سجدے میں جب وہ گرے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرا دیا، جنت کے اندر جو انعامات ہے ان انعامات کا مشاہدہ کرا دیا، اور جہنم کا بھی مشاہدہ کرا دیا کہ تم اگر نہ بچتے تو اس کے اندر تم کو جلنا پڑتا، اب تم جنت کے اندر جاؤ گے۔ ایک بات یہاں کہہ کر کے، یہاں جادوگروں کا قصہ مکمل ہو رہا ہے، ایک بات کہہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، حضرت آسیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت آسیہ پل پل کی خبریں معلوم کر رہی تھی، پل پل کی خبریں معلوم کر رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا اس کا انجام کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ جب ان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح یاب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبہ حاصل کر دیا، مقام حاصل ان کو ہو گیا، اور فرعون کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، شکست و ریخت سے ان کو دوچار ہونا پڑا، تو حضرت آسیہ نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ ابھی تک تو چھپی بھی مسلمان تھی، وہ اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، لیکن جیسے ہی معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کیا تو اپنے ایمان کا اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہوتی ہوں۔ جب پھر آسیہ نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو فرعون کو اتنا غصہ آیا کہ میرے گھر کے اندر ایمان داخل ہو گیا، اتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا کہ حضرت آسیہ کے اوپر پتھر کی بڑی چٹان ڈال کر کے ان کو پیس دیا جائے، اس کو مسل دیا جائے۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سجدے میں گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے ہمیں آپ بچا دیجئے، تو
تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتھر گرنے سے پہلے اس کے اوپر جو پتھر کی چٹان تھی، وہ چٹان گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور اس کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو پھر آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ کہ بہترین انجام ہوا اور اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا حضرت آسیہ کو شرف حاصل ہوا۔ حضرت آسیہ، حضرت مریم علیہ السلام، یہ تمام جو نیک عورتیں گزری ہیں، ان تمام عورتوں کو جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بنائی جائیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی یہ۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انجام بہترین ہوا۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، یعنی مصر سے ان لوگوں کو باہر نکال دیا، ظلم کے فرعون کے ظلم سے، تشدد سے اور فرعون کی تعدی سے اور ظلم و تشدد سے نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا ہے۔ اس کے بارے میں آگے ذکر آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت